نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا وفي رواية في أمتي 12 منافقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ایک روایت ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں فی اصحابی 12 منافقہ، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے۔ اس روایت کو لے کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے بغض رکھنے والے افراد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین پر طعن کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کی وضاحت آج کے اس درس کے اندر کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے 7035، 7036 اور 7037۔ یہ 3 روایتیں ہیں۔ اگر ان 3 روایتوں کو پڑھا جائے تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن فقط اگر ایک روایت کو پڑھا جائے باقی 2 کو چھوڑ دیا جائے تو معاملہ واضح نہیں ہوتا، اور جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اعتراضات کرنے ہوتے ہیں وہ اسی ایک روایت کو پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر الفاظ ہیں فی اصحابی 12 منافقہ، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، حالانکہ اس سے اگلی روایت فی امتی 12 منافقہ، کہ میری ساری امت کے اندر 12 منافق ہیں، اور اسی طرح اس سے اگلی روایت کے اندر ہے کہ وہ اصحاب عقبہ ہیں، گھاٹی والے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات سفر کے لیے گھاٹی سے گزرنا تھا، تو ان 12 منافقین نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق کے اندر رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے، حضور کو اونٹنی سمیت اس گھاٹی سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو جائے، العیاذ باللہ۔ تو یہ گھاٹی والے مراد ہیں، نہ کہ صحابہ میں سے کوئی ایسا تھا۔ مزید اس کی تحقیق کیا ہے؟ اگر وہی روایت مراد لی جائے کہ جس کے اندر اصحابی کے لفظ ہیں تو پھر معنی یہ ہے کہ یہاں پر اصحاب کا لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا کہ اصحاب ساتھی، ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ان پر بھی اصحاب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ جہاں پر اصحاب کا لغوی معنی کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اصحاب النار بھی ہے، اصحاب الجنہ بھی ہے، تو اصحاب النار دوزخ والے کیا صحابی ہوں گے؟ اصحاب الجنہ جنت والے کیا سارے کے سارے جنتی صحابہ میں سے ہوں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اصحاب کا لغوی معنی مراد ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کہا گیا ہاتھی والے، تو یہاں پر بھی اصحاب سے مراد لغوی معنی ہے کہ ہاتھی والے، نہ کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مراد ہیں۔ اسی طرح اس روایت کے اندر لغوی اصحاب کا معنی کیا جائے گا، اصطلاحی معنی نہیں کیا جائے گا۔ اصطلاحی معنی صحابی کا کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، یا اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، یا رسول اللہ نے اس کا دیدار کیا ہو، اور ایمان کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو،
اور پھر ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، ومات علی الاسلام، اسلام پر وہ فوت ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اگر کوئی شروع میں آئے، ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، لیکن بعد کے اندر مرتد ہو جائے تو مات علی الاسلام والی شرط نہیں پائی جا رہی، تو یہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ بہرحال اگر یہی روایت مراد لی جائے تو پھر لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ اور اگر اس سے اگلی دو روایتیں پڑھی جائیں تو یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا باطل نظریہ جو انہوں نے ایک حدیث کے مطابق کھڑا کیا، وہ اگلی حدیثوں کی وجہ سے باطل نظریہ، باطل فکر منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام شعبہ سے روایت کرنے والے ایک اسود ہیں، ایک غندر ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ اصحابی کے لفظ زیادہ درست ہیں یا فی امتی کے لفظ زیادہ درست ہیں، تو پھر امام شعبہ سے دو افراد روایت کرنے والے ہیں، ایک کا نام اسود ہے، ایک کا نام غندر ہے۔ یہ دونوں امام شعبہ کے شاگرد ہیں، اور جو اسود ہے اس نے اصحابی کا لفظ ذکر کیا اور غندر نے امتی کا لفظ ذکر کیا۔ اب دونوں شاگرد ہیں، امام شعبہ سے روایت کرتے ہیں، دونوں کے الفاظ مختلف ہیں، لہٰذا ہم وجہ ترجیحات ڈھونڈیں گے کہ کس کی بات زیادہ راجح ہو سکتی ہے، کس کی بات زیادہ درست ہو سکتی ہے، اس کو لیا جائے، دوسری کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وجہ ترجیحات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو غندر کے اندر 3 ترجیحات پائی جاتی ہیں جو اسود کے اندر نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ غندر کی روایت کو لیا جائے، اسود کی روایت کو نہ لیا جائے۔ 3 ترجیحات کون سی ہیں؟ نمبر 1، غندر جو ہے یہ امام شعبہ سے 20 سال تک پڑھتے رہے ہیں، 20 سال کی مفارقت ہے، اور جو اسود ہے، اسود کی اپنے استاذ کے ساتھ اتنی رفاقت نہیں ہے، عام سا شاگرد ہے۔ دوسرا، غندر امام شعبہ کے ربیب ہیں، ربیب ہونے کی وجہ سے بھی تعلق زیادہ ہے، گویا کہ ان کے بیٹے ہیں۔ اس حساب سے بھی یہ راجح بنتے ہیں کہ ان کی روایت کو لیا جائے۔ اور تیسری وجہ ترجیح یہ بنتی ہے کہ غندر جب امام شعبہ سے روایات سنتے انہیں لکھ لیا کرتے تھے، اور باقی شاگرد ہیں یا اسود ہے یہ اپنے حافظے پر اعتماد کیا کرتے تھے، غندر لکھ لیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج سبق سنا ہے، 1 ہفتہ یاد رہے گا، 2 ہفتے یاد رہیں گے، اس کے بعد لفظوں میں ہیر پھیر ہو سکتا ہے، بندہ بھول سکتا ہے، انسان کے ساتھ نسیان لگا ہوا ہے۔ لیکن جس نے الفاظ سن کے لکھ لیے ہیں تو اس کے الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو غندر لکھ لیتے تھے، اسود لکھتے نہیں تھے۔ ان 3 وجوہات ترجیحات کی بنا پر غندر کی روایت کو ترجیح ہوگی، اور اس روایت کے اندر الفاظ فی امتی ہیں، فی اصحابی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو محدثین کے اصول کے اندر بھی غندر کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک روایت ہے، اختلف الناس فی حدیث شعبہ، کہ اگر لوگ اختلاف کریں شعبہ کی حدیث کے اندر، فکتاب غندر حکم بینہم، تو غندر کا لکھا ہوا ان کے درمیان حکم بن جائے گا، فیصل بن جائے گا۔ یعنی مختلف اس کے شاگرد ہو سکتے ہیں امام شعبہ کے، اور وہ الفاظ مختلف ذکر کریں، مفہوم معنی مختلف ذکر کریں۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو آپ غندر کا لکھا ہوا دیکھ لیں، وہی ان کے درمیان فیصل اور حکم بن جائے گا، وہی بات امام شعبہ سے سمجھی جائے گی اور اسے ہی درست اور صحیح قرار دیا جائے گا۔ تو ان کچھ وجوہات کی بنا پر غندر کی روایت راجح ہو جاتی ہے، جس کے اندر امتی کے لفظ ہے۔ اور اگر بالفرض والمحال فی اصحابی کے لفظ مراد لیے جائیں، وہاں پر لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی جو صحابی ہم مانتے ہیں یا جن صحابہ کا ہم دفاع کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے اندر واضح ہے کہ وہ اصحاب عقبہ ہیں، گھاٹی والے افراد ہیں، تو وہ 12 افراد ہیں۔
تاریخی روایات سے اور تاریخ کی کتب سے ان کے نام ملتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ان کے نام نہیں ملتے، اس لیے یہ یقینی طور پر کہنا کہ یہی نام ہیں یہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن بظاہر جو نام لکھی گئے ہیں وہ منافقین کے نام ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقت رکھتا ہو، بلکہ صحابہ سچے تھے، سچے مومن تھے، عادل تھے، معیار حق تھے، اللہ جل شانہ کا انتخاب تھے۔ مومنوں کے لیے معیار حق ہیں اور مومن ان کی اتباع کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے بغض نہیں کرتے۔ بہرحال جو اصحاب عقبہ گھاٹی والوں کے نام ملتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ تو بہرحال 3 روایتوں میں سے جو تیسری روایت ہے اس کے اندر کہا گیا کہ وہ گھاٹی والے افراد ہیں، صحابہ نہیں ہیں۔ گھاٹی والے افراد کون کون سے تھے؟ تو پہلے نمبر پر نام آتا ہے معتب بن قشیر، دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ودیع بن ثابت بن عمر بن عوف، تیسرے نمبر پر نام آتا ہے جد بن عبداللہ بن نبیل بن حارث، اور چوتھے نمبر پر نام آتا ہے حارث بن یزید، پانچویں نمبر پر نام آتا ہے اوس بن قیسی، چھٹے نمبر پر نام آتا ہے جلاس بن سوید بن سامت، ساتویں نمبر پر سعد بن زرارہ، آٹھویں نمبر پر قیس بن قحط، نویں نمبر پر سوید، 10ویں پر قیس بن عمر بن سہل، 11ویں پر زید بن لسید اور 12ویں پر سلامہ بن حمام۔ تو یہ 12 افراد کے نام ہیں، یہ صحابہ میں سے نہیں ہیں، منافقین ہی میں سے ہیں۔ لہٰذا باتوں کو سمجھنا چاہیے، فقط ایک روایت لیں گے تو عقیدہ اور بنے گا، مسئلہ اور بنے گا۔ میرے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آیت آدھی پڑھیں گے عقیدہ آدھا ملے گا، آیت پوری پڑھیں گے عقیدہ بھی پورا ملے گا، حدیث ایک پڑھیں گے عقیدہ ادھورا ملے گا، حدیثیں پوری پڑھیں گے عقیدہ بھی پورا ملے گا۔ لہٰذا یہ جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر طعن کرنے والے ہیں، صحابہ سے یہ بغض رکھنے والے ہیں، یہ فقط آدھی آیت پڑھتے ہیں یا ایک حدیث پڑھتے ہیں، پوری حدیثیں نہیں پڑھتے، ادھر پوری آیت نہیں پڑھتے، تو عقیدہ اور سامنے آتا ہے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے امت کا اعتماد اٹھ جائے۔ حالانکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کے گواہ ہیں، اسلام کے گواہ ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے والے، حضور پر ایمان لانے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر کبھی ان کے بارے میں شک و شبہ یا بغض نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل ان کی محبت سے لبریز ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔